حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، لیکن جلالی تھے بڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا۔ اور حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑے چوٹی کے بزرگوں میں تھے، لیکن علم تھا، حوصلہ۔ انگریزوں نے جب حضرت خلیفہ صاحب کو گرفتار کیا دین پور شریف سے، یہ خانپور کے قریب علاقہ ہے ضلع نیاز خان میں، اب بھی الحمدللہ حق والوں کا وہ مرکز دین پور جو ہے وہ آباد ہے، زندہ ہے، لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے گرفتار کیا، اور یہاں سے سکھر کم سے کم 100-150 میل دور ہے۔ تو حضرت کو الٹی ہتھ کڑی لگا کے سپاہی ساتھ دے کے پیدل لے گیا سکھر تک۔ انگریز یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ہماری طاقت ہے، دیکھو تم کتنا بڑا خلیفہ ہے اور بزرگ ہے اور پیر ہے اور تحریک آزادی کا بہت بڑا جرنیل ہے، ہم نے دیکھو کیسے گرفتار کر لیا، بھائی کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سکھر جیل میں جا کے بند کر دیا، تقریباً 6 مہینے جیل میں رہے۔ اور 6 مہینے کے بعد باہر وہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں، مقدمے تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں نا جی، اللہ قلیل من عبادک، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ بہرحال جب چھوٹ گئے، بس صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے گئے تو میں نے حجت کر کے کہا، میں نے کہا حضرت کمال ہے، آپ کو یہاں سے ہتھ کڑی لگا کے 150 میل تک ساری دنیا کے سامنے کھینچ کے لے گئے، اور آپ کی تو کوئی بزرگی، کوئی کرامت بھی نظر نہیں آئی۔ آپ کے بجائے اگر حضرت امروٹی ہوتے نا تو ان کو تماشا دکھا دیتے کہ کیسے پکڑتے ہیں۔ تو واسطہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسکرائے اور فرمایا، خیر محمد، ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ایک ہی بزرگ کی خلافت ہے، حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ برچونڈی شریف والے۔ لیکن میرے بھائی کا ابھی برتن کچھ خالی تھا، اس لیے اچھل پڑتا تھا، بھرا ہوا ہو تو وہ اچھلتا نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ نجن میں اتنا وسعت ہوتی ہے، اور بعض طبائع بھی ایسی ہوتی ہیں، کوئی جلالی ہوتی ہیں، کوئی جمالی ہوتی ہے۔ دیکھنا موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، بھائی کو بھی پکڑ لیا، حالانکہ بھائی نبی ہے، بھائی کے بالوں کو، داڑھی کو پکڑ لیا، نبی ہو کر، رسول ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، اور بھائی رو رہا ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ بعد میں اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی ولاخی۔ تو یہ جلال ہوتا ہے۔ اور جمالی جو ہیں، جیسے میرے مدنی پاک سراپا جمال تھے کہ دشمنوں نے جو بھی کہا میرے مدنی نے بد دعا تک بھی نہیں کی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، اب بھی وہ جگہ موجود ہے، امروٹ موجود ہے سندھ کے علاقے میں۔ سندھ میں بڑی بڑی بزرگ گزرے ہیں، حضرت برچونڈی والے، حضرت حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالکریم صاحب بیر والے، حضرت عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے۔ تاریخ ہے سندھ کی۔ حضرت جو تھے نا وہ برداشت نہیں کرتے، ان کے ایک مرید کو سزا ہونی تھی، اس نے کسی ہندو کو قتل کیا تھا، ہندو نے بکواس کیا حضور کی شان میں، اس نے قتل کر دیا۔ اس کی صرف ماں تھی، اس کا وہ ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ ماں جو تھی وہ لنگر میں کھانا روٹی شوٹی پکاتی تھی بیچاری، روز پیر صاحب کو تنگ کرے کہ حضرت میرے بیٹے کا پتہ تو کرو۔ کہنے
کہنے کہ بھائی کیوں تنگ کرتی ہو، جو اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو سینکڑوں مرید ہیں نا، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں آخری فیصلے کی پیشی کی حضرت تشریف لے، مرید بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے، اور حضرت یوں بیٹھتے تھے اور کپڑا باندھ لیتے تھے اپنے گھٹنوں کے گرد اور تسبیح پڑھتے رہے، جو کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ ہائی کورٹ کے سامنے لان ہے، وہاں لان میں بیٹھ گئے اور 50-60 خلیفے بھی ساتھ تھے، مرید بھی ساتھ تھے، سب حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ عدالت میں بحث ہوتی رہی۔ ایک سیدھا سادہ صاف کیس تھا، اس نے قتل کیا تھا، تو اور پھر قتل بھی ہندو کو کیا، اور ہندو کا زور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ جج نے محفوظ کر لیا کہ 2 گھنٹے کے بعد آرام کر کے میں سناؤں گا، میں نے اس میں کچھ لکھنا ہے۔ وہ ان کا جو ہندوؤں کا جو وکیل تھا اور اٹارنی جنرل تھا، وہ سارے وکیل اکٹھے ہو کے وہ بھی باہر نکلے، دیکھا نا وہ بزرگ ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی کے لیے یہی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ قریب آیا، حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا پیر جی تسبیح کو اور زور سے کھینچو، ابھی 2 منٹ کے بعد آپ کے مرید کی سزائے موت ہونے والی ہے، اور تسبیح پڑھو۔ حضرت غصہ آیا نا، تسبیح ایسے پکڑ کے کیوں ماری، کہنے کتو مائی تسبیح عرش تے پجی تھا، کتے میری تسبیح عرش پہ پہنچ گئی ہے۔ پھر کیا کہیں، اتنی دیر میں آواز آئی، انہوں نے کہا باعزت بری، قتل کا ملزم باعزت بری ہو کے باہر آ گیا۔ اٹارنی جنرل حیران، جج کے پاس بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کس طاقت نے مجھ سے یہ فیصلہ سنوایا، میں تو موت دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کی کسی قدرت نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے کہا کہ باعزت بری۔ اب اپیل شپیل نہ کرنا، کچھ بھی نہ ہوگا، کسی بزرگ کی دعا لگ گئی ہے۔ تو یہ بہرحال جلال تھے، جمال تھے، اللہ ہم سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ لوگ چلے گئے، اب ہم تو ان کا ذکر کر کے ہی یعنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب غداری کے کیس میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے نکل رہے تھے، بڑا خوبصورت انسان تھا، حتیٰ کہ محمد علی جوہر نے کہا کہ جوانی میں تو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں خوبصورت میں نے عطا اللہ شاہ بخاری دیکھا کہ یہ بڑھاپے میں بھی خوبصورت ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں ایسے نکلا تو ایک لڑکی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی، اس نے پولیس والوں سے کہا کہ بھائیو اگر میں مہربانی کروں تو مجھے شاہ صاحب سے 2 منٹ کی بات کرنے دو۔ بات پولیس والوں کو بھی شرم ہوتی ہے، سمجھتے تو ہے نا کہ یہ بزرگ لوگ بے گناہ ہیں۔ تو شاہ جی بھی گئے اور فرمایا ہاں بیٹی کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا شاہ جی میں سید زادی ہوں، کنواری لڑکی ہوں، جب سے آپ کا مقدمہ چلا ہے میں روزہ رکھتی ہوں اور تہجد میں آپ کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں۔ اب نے فرمایا بیٹی تمہارا شکریہ، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزائے موت نہیں دے سکتی۔ جب میرے لیے میری بیٹیاں رو رہی ہیں اللہ کے آگے، مجھے کیسے سزا ہو سکتی؟ شاہ جی فرماتے ہیں اگلی پیشی پہ آئے تو لدھا رام جو ان کا پولیس انسپیکٹر تھا نا CID کا، جس نے ساری رپورٹ بنائی تھی، اسی رپورٹ پر تو مقدمہ درج ہوا تھا، وہ آیا ہائی کورٹ میں خود پیش ہوا۔ انہوں نے کہا سر میرا ایک سوال۔ انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ رپورٹ ساری میں نے جھوٹی بنائی تھی۔ جج نے کہا لدھا رام پاگل ہو گئے، پتہ ہے تمہیں اس بیان دینے کے بعد ہم نے جیل میں، نے کہا جیل بھیج دو، میں بخاری کو ناحق سزائے موت دینے کے لیے تیار نہیں۔
شاہ جی تو بری ہو گئے فوراً، جب کیس بنانے والا کہہ دے میں نے جھوٹا بنایا ہے تو جج کیسے کہہ سکتے تھا؟ اس نے بری کر دیا، لدہ رام کو جیل بھیج دیا کہ اس نے کیوں جھوٹ بولا کورٹ میں، اور اتنا عرصہ کورٹ کا مقدمہ چلتا رہا اس کی رپورٹ پر، اب کہتے ہیں رپورٹ جھوٹی تھی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، لاکھوں کے مجمع تھے استقبال کے لیے۔ شاہ جی نے کہا بات سنو لاہوریو، لدہ رام ہندو تھا، اس کا ضمیر بیدار ہو گیا، اس نے ناحق سزا دی، میں تو بخاری سید کا بیٹا ہوں نا، میں بھی لاہور سے نہیں نکلوں گا جب تک لدہ رام جیل سے نہیں نکلے گا۔ کیا جی نے تو رات دن پر لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی نا، اور وہاں جلسہ وہاں جلسہ وہاں، وہ مجبور ہو گئے، چھوڑو بھائی اس پہ جان چھوڑو، یہ بخاری جینے نہیں دے گا تمہیں۔ لدہ رام جیل سے نکلا، شاہ جی پھر گئے لاہور سے۔ تو یہ بڑے واقعات ہیں تاریخ میں، تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جب ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر وحشیانہ، تو کسی نے کہا تھا نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں کی خون بہہ رہا ہے، لیکن یہ خون رنگ لائے گا، اللہ کسی مسلمان کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ اس خون سے انشاءاللہ حق کی شمع روشن ہوں گی۔